اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا رمضان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج کے ولاگ کے حوالے سے انٹرنیشنل اور نیشنل وائز بہت اہم اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ پورا ولاگ غور سے سنیے گا اور غور سے دیکھیے گا کہ پاکستان کے حوالہ سے اور امت مسلمہ کے حوالہ سے، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے حوالہ سے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت سمجھ لیں یا ایک مدد سمجھ لیں۔ کہتے ہیں کہ ہر فرعون کے لیے ایک اللہ موسیٰ ضرور پیدا کرتا ہے، تو ایسا ہی کچھ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے عمران خان صاحب کے حوالہ سے ایک بہت بڑی خوشخبری، یعنی وہ پلیئر جو پاکستان کے اوپر اپنا رول چلاتا ہے، اپنے آرڈر چلاتا ہے، امریکہ، اس کے حوالہ سے پاکستان میں جو موجودہ حالات ہیں، جو موجودہ سیاست ہے، اس کے حوالہ سے عمران خان صاحب کے حوالہ سے ایک بہت اچھی خوشخبری جو ہے وہ امریکہ سے آئی ہے، اس کا بھی ذکر کریں گے آج کے ولاگ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے جناب مریم نواز صاحبہ کی عیاشیاں اور مریم نواز صاحبہ کی جو خواہشات ہیں اور جو ان کے حکم ہیں، جو کہ ایک بادشاہ کے حکم ہیں، اس کے اوپر بات کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے پاکستان کی عدلیہ کے اوپر بہت بڑا تماچا یہ پاکستان کی عدلیہ کے منہ کے اوپر، اس کے حوالہ سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کر دیتے ہیں ایز اے مسلمان، سب سے پہلے جو کہ میں سمجھتا ہوں باعث تکریم، باعث رحمت اور باعث محبت، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب مسلمانوں کا جو رائٹ ہے وہ ہمیں آواز بھی بلند کرنی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر اپنی خاص رحمت اور فضل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حالات کے اوپر، ان کی جو موجودہ صورتحال ہے، جو اس وقت ظلم و ستم کا سامنا جو وہ لوگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان کے حالات پر، ان کی زندگیوں پر اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرمائے۔ اب بات کچھ اس طرح سے ہے کہ یمن جو کہ ایک اسلامی ملک ہے، اس نے ایک بہت بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ اب یہ بہت زیادہ انٹرنیشنل میڈیا میں یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ سعودی عربیہ کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے اور چائنا کا بھی ہاتھ ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ جناب یمن کے جو ملک ہے، جو اسلامی ملک ہے، اس نے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ایک میزائل کا تجربہ کیا ہے، جو کہ جو میزائل ہے وہ ہائپر سونک میزائل ہے، یعنی یہ دنیا کے اوپر بہت ہی جدید قسم کی جو ہے وہ یہ ٹیکنالوجی ہے، اور اس کی جو رینج ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ میزائل جو ہے وہ امریکہ، برطانیہ، اسرائیل تو بالکل ساتھ لگتا ہے نا، بالخصوص جو قیامت برپا ہو چکی ہے نا، یہ میزائل کا جو کل کے دن میں اس کا جو تجربہ کامیاب ہوا ہے، بیسکلی جو ہے وہ اسرائیل کے اندر ایک قیامت برپا ہو چکی ہے کہ یہ جو میزائل اب لانچ ہو چکا ہے، اس کے لانچنگ کے بعد یمن کے پاس یہ باقاعدہ طور پہ پاور آ چکی ہے، وہ جب چاہے، جس وقت چاہے اسرائیل کو اڑا سکتا ہے۔ اور یہ اتنا ڈینجرس اور اتنا خطرناک میزائل ہے، یہ ٹیکنالوجی دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، ہائپر سونک میزائل، یعنی اس کو جو ہے وہ شمالی کوریا نے بھی بنایا تھا، اس کو چائنا بھی بنایا تھا، روس نے بھی اس کو بنایا تھا۔ دنیا کے چند ممالک ایسے ہیں جن کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے۔ تو اب یہ یمن نے جو ہے وہ اس کا باقاعدہ طور پہ اناؤنسمنٹ بھی کی ہے، انہوں نے باقاعدہ تجربہ بھی کیا ہے، جو کہ کامیاب ہوا ہے۔ سب سے بڑی جو خطرناک جو پوزیشن ہے، خطرناک جو کنڈیشن ہے، وہ اس فرعون کے لیے ہے، وہ اسرائیل کے لیے ہے، جو اس وقت فرعون بنا ہوا ہے اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہا ہے، فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر۔ یہ اس کے لیے بہت بڑی پریشانی کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ یہ اب چند دنوں کی نہیں بلکہ چند لمحوں کی جو ہے وہ اب کھیل شروع ہو چکی ہے، اور بلکہ یہ تو اب رپورٹ ہونا شروع ہو چکا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ جو جنگ ہے اسرائیل جو فلسطین کے درمیان شروع ہوئی ہے، یہ ورلڈ وائر میں چینج ہو سکتی ہے، یہ دنیا کی بہت بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے، کیونکہ یمن کے بہت سارے جو فوجی ہیں، یمن کے بہت سارے افواج کے جو لوگ ہیں، وہ بھی باقاعدہ فلسطین کے اندر اس وقت موجود ہیں اور وہ مدد کر رہے ہیں فلسطین کے مسلمانوں کی۔ تو یہ جو اب باقاعدہ طور پہ
یہ حماس کی طرف سے بھی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ جناب اب اسرائیل جو ہے اپنا بندوبست کر لے، ہم نے جو ہے وہ اس کا تجربہ جو ہے وہ کامیاب کر لیا ہے اس میزائل کا، اور اب انشاءاللہ مسلمانوں کی فتح جو ہے وہ بالکل قریب ہوگی۔ تو یہ بہت ایک میں سمجھتا ہوں خوشی کی بات ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے اوپر اپنا رحم و کرم فرمائے، اور بالخصوص اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں یہ توفیق دے وہ سیاستدان، وہ ممالک، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دے رکھی ہے، بے شک وہ پاکستان کا آرمی چیف ہی کیوں نہیں ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے، وہ ایک امت مسلمہ کا بہت بڑا کمانڈر ہے عاصم منیر صاحب، ان کو بھی اس بات پہ سوچنے کے لیے تھوڑا سا وقت ہونا چاہیے ان کے پاس بھی، کہ آپ ایک مسلمانوں کے گروہ کے بہت بڑے سربراہ ہیں، بروز معاشر قیامت کے دن آپ سے بھی پوچھا جانا ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا تھا تو آپ نے کیا کیا؟ کیا یہ ایٹم بم آپ نے صرف کھلونا سمجھ کے بنا رکھے ہیں، یا صرف لوگوں کو آپ نے دکھاوے کے لیے رکھے ہیں کہ جناب ہمارے پاس ایٹم بم ہے، جناب ہم جب ایٹمی طاقت ہے اور ہمارے پاس میزائل ہے؟ خدا را اس کے اوپر آپ بھی اس پہ غور و فکر کریں، آپ ایک مسلمان ہیں، اور اس وقت پوری پاکستان کی امت مسلمہ جو بیدار ہے کہ جناب آپ کو بھی کچھ نہ کچھ ڈیسیجن لینا چاہیے، اور آپ کو بھی ظلم کے خلاف کم از کم آواز تو اٹھانی چاہیے۔ اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے کم از کم آواز تو اٹھائیں کہ جناب ہمارے بھی اوپر اختیار ہے، ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کم از کم آپ کو یہ رائٹ بنتا ہے۔ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت بڑی گڈ نیوز ہے۔ وہ نیوز کیا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے امریکہ نے اپنا رول ادا کیا ہے پاکستان کی سیاست میں، تو اب ایک بہت بڑا جو ہے وہ بریک اپ ہونے جا رہا ہے۔ جو ڈونلڈ لو جنہوں نے ایک مراسلہ جاری کیا تھا سائفر کی صورت میں، اور جس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیجا گیا، جس کے بعد ڈونلڈ لو نے باقاعدہ طور پہ ایک بہت منظم طریقے سے پاکستان کے سیاستدانوں سے ملاقات کی، مسلم لیگ نون کے لوگوں سے ملاقات کی، پیپل پارٹی کے لوگوں سے ملاقات کی، جس کے بعد عدم اعتماد لایا گیا عمران خان صاحب کے خلاف، تو ڈونلڈ لو کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اب انہوں نے ہائرنگ اس کو کرنا شروع کر دی ہے، جو کہ امریکہ کے اندر جو آنے والے صدارتی الیکشن جس میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ نامزد ہونے جا رہے ہیں، امریکہ کے جو صدر ہونے جا رہے ہیں، ان کی انتظامیہ کے جو مین پرسن ہے انہوں نے اس کی ہیئرنگ کی ہے ڈونلڈ لو کہ جناب آپ آئیں، ہمارے پاس حاضر ہو اور ہمیں اس بات کا جواب دیں کہ آپ نے اب تک جو رول ادا کیا ہے پاکستان کے اندر، جو گلونا کھیل آپ نے کھیلا ہے، اس کا آپ آ کے جواب دیں کہ آپ نے یہ کیا حرکت کی ہے اور عمران خان صاحب کی حکومت کو آپ نے کیوں گرایا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی اپڈیٹ اس لحاظ سے بھی ہے کہ یہ جو خط تھا، یہ جو امریکہ کے اندر ہائی پذیر پاکستانی ہیں ان کی طرف سے بھی اس بات پہ زور دیا جا رہا تھا، اور پاکستان کی طرف سے بھی زور دیا جا رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی جو انتظامیہ ہے اس کے اوپر کہ جناب اس کی بھی آسکنگ کرے ڈونلڈ لو سے آپ۔ تو اب جو آسکنگ ہے وہ انہوں نے شروع کر دی ہے، اور ڈونلڈ لو کو آج کے دن میں انہوں نے بلا لیا ہے کہ جناب آئیں بتائیں ذرا کہ پاکستان کے الیکشن میں جو آپ نے کروایا اس کا بھی جواب دیں آ کے، اور جو آپ نے پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد لے کے آئے، جو آپ نے رول ادا کیا اس کا بھی آ کر جواب دیں۔ تو اب آنے والے دنوں میں یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں پریشانی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اس پی ڈی ایم کے ٹولے کے لیے، اور بالخصوص طاقتور حلقوں کے لیے بھی، کیونکہ جب آرڈر ہوتے ہیں نا وہاں سے تو پھر ان کی بھی ٹانگیں جو نا وہ کانپ جاتی ہیں۔ جو اس وقت بہت بڑا میں سمجھتا ہوں تمڑ خان بن کے بیٹھے ہیں نا، جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت کا نشہ ہے، ہمارے پاس ڈنڈا ہے، تو ڈنڈے کے زور پہ جب چاہیں گے جس وقت چاہیں گے پاکستان کی عوام کے اوپر، پاکستان کی قوم کے اوپر ہم ظلم و جبر کریں گے، تو اب وہ جبر جو ہے وہ چلنے والا زیادہ دیر تک نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ پاکستان کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحم و کرم فرمائے، تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کو عمران خان صاحب کے لیے بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں ہے مریم نواز صاحب، یہ تو ایک بادشاہ ہے، یعنی بادشاہت کا جو رول ہوتا ہے، بادشاہ آرڈر کرتا ہے کہ جناب میں آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ احتجاج کریں، بادشاہ یہ کہتا ہے کہ میری رعایا کے اندر آپ یہ کام کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، یہ بادشاہت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کی بادشاہت کا جو شوق ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو ہے، اور انہوں نے کچھ فرمائشیں بھی کی ہیں، جو فرمائشیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مریم نواز صاحبہ نے یہ ایک اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے، اور باقاعدہ طور پہ اس کا مراسلہ بھی
جو ہے وہ جاری کرنے کا حکم جاری کیا گیا کہ جناب اس کا مراسلہ آپ جاری کریں، جو کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ان کی خواہشات جو ہے ان کے اوپر آپ بخوبی غور کر سکتے ہیں اور پھر سوچ سکتے ہیں کہ یہ سیاستدان پاکستان کی عوام کے کتنے خیر خواہ ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ نے ایک اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جناب میں جو ہے وہ سفر کروں گی باقاعدہ طور پہ جاتی عمرہ سے، جو اب بھی میں آؤں گی پنجاب اسمبلی میں، تو میں ہیلی کاپٹر کا استعمال کروں گی، یعنی ہیلی کاپٹر کا جناب استعمال کیا جائے گا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی وزیر اعلیٰ پنجاب ایسی ہوں گی جو باقاعدہ طور پہ ہوائی سفر جو ہے وہ اختیار کریں گی۔ وہ کہیں گے کہ جناب میں اب گاڑی کے اوپر نہیں آؤں گی کیونکہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں اور میں تو جناب اب عام سی کوئی عورت نہیں ہوں، تو میرے اوپر جو ہے وہ اب یہ لاگو نہیں ہوتا، میں جو چاہوں جیسے چاہوں کر سکتی ہوں۔ اب دوسرا شوق وہ بھی ذرا سن لیں کہ جناب ایک اور حکم نامہ جاری کرنے کا حکم صادر فرمایا مریم نواز صاحبہ نے کہ جناب میری جو لینڈ کروزر ہے اس کی ٹائروں کی جو ہے وہ تبدیلی کرنی ہے، تو اس کے حوالے سے مجھے 2,73,00,000 روپے جاری کیے جائیں۔ 2,73,00,000 روپے کی جناب گرانٹ کی جو ہے وہ سفارش کی گئی ہے کہ جناب اب جاری کریں کہ مریم نواز صاحبہ نے جو ہے اپنی گاڑی کے ٹائر چینج کروانے ہیں۔ اب پاکستان کی عوام کے آگے میرا چھوٹا سا سوال ہے، یہ جو خواہشات ہیں کیا یہ پیسہ میاں نواز شریف صاحب کی اپنی پراپرٹی سے آنا ہے؟ کیا یہ پیسہ جو مریم نواز صاحب اپنی خواہشات کا اظہار کر رہی ہیں جناب میری یہ خواہشات پوری کی جائے، مجھے ہوائی سفر کی سہولت دی جائے، میری گاڑی کے ٹائروں کے لیے جناب مجھے 2,73,00,000 روپیہ دیا جائے، تو میں گاڑی کے ٹائر چینج کروانا چاہ رہی ہوں، تو کیا یہ پیسہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنی جیب سے دینا ہے؟ شہباز شریف صاحب نے اپنی جیب سے دینا ہے؟ اس کا جواب ہے ہرگز نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا پیسہ عام آدمی کے اوپر جو ٹیکس لگایا جاتا ہے یہ اس کا پیسہ ہے، یہ پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے، یہ پاکستان کے غریب لوگوں کا پیسہ ہے، جس کا استعمال جو ہے وہ جناب مریم نواز صاحبہ چاہ رہی ہیں کہ میں اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے اوپر لگانا چاہتی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ مین بات کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے کہ جناب حسن نواز اور حسین نواز جو کہ میاں نواز شریف صاحب کے صاحبزادے ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ پاکستان کے اندر لائٹنگ کر لی ہے اور ان کے خلاف جو کیسز تھے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ تقریباً 4 سے 5 بہت ہی میجر قسم کے کیسز تھے جن میں ان کے وارنٹ جاری کیے گئے تھے، یعنی گرفتاری کے وارنٹ ان کے اوپر جاری کیے گئے تھے، ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، ان کو کسی ادارے نے آ کے پکڑا نہیں ہے، کسی پولیس کے افسر نے جا کے پکڑا نہیں ہے، ان کو باقاعدہ باعزت طریقے سے جاتی عمرہ پیش کیا گیا ہے، اور جاتی عمرہ کے بعد آج وہ عدالت میں گئے ہیں اور ان کو تمام کیسز میں 50,000 ہزار کے بچل کے جمع کروانے کے بعد باضابطہ طور پہ ان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ اب میں ورڈنگ تو ایسی بیڈ یوز نہیں کر سکتا، لیکن میں بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ لعنت ہے اس کردار کے اوپر جو صرف غریب کے لیے اپنا رول ادا کرتا ہے، لعنت ہے اس کردار کے اوپر جو امیر کو سہولت مہیا کرتا ہے، لعنت ہے اس کردار کے اوپر جو ظلم کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں سپورٹ کرتا ہے اور انصاف کو جو ہے وہ رونتا ہے۔ تو ناظرین آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔